السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الانفال کو سمجھیں گے لفظی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ میاں نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جو کہ قیامت تک کے ہر آنے والے انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کی کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال شروع کرنے سے پہلے عزیز طلباء طالبات، ہم اس کے شان نزول میں جائیں گے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی مدینہ شریف میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ کفار جو تھے یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ دشمنی پر اتر آئے تھے۔ اس غزوہ کے پیش آنے سے پہلے کچھ واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ، ایک سبب یہ ہے کہ ابو سفیان جو کہ مکہ کا سردار تھا، چوٹی کا سردار تھا، وہ شام سے آ رہا تھا تجارتی قافلہ لے کر مکے والوں کا، جس نے مدینہ سے گزرنا تھا اور پھر مکہ پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلے پر حملے کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، تو اس نے مکے والوں کو اطلاع دی اور کہا کہ میری مدد کے لیے آئیں۔ تو مکے والے جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں سے باقاعدہ ایک جنگ کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ مکے کے تمام چوٹی کے سردار 950 یا 1000 کے لگ بھگ کفار کو لے کر جنگی فوجیوں کو لے کر آ گئے بدر کے مقام پر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے چل پڑے اور بدر کے قریب ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ ادھر ابو سفیان جو تھا اس نے راستہ بدلا اور اپنا تجارتی قافلہ لے کر بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ ادھر مکے کے چوٹی کے سردار غرور اور تکبر مبتلا تھے، اپنی دولت پر اور اپنے ساز و سامان پر بے پناہ ان کو گھمنڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے چلیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ عزیز طلباء، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ طور پر لڑی گئی۔ اس لیے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ نقشہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں غزوہ بدر کے میدان کا۔ سورہ انفال شروع کرتے ہیں ہم۔ الانفال اس کے معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت اس سامان کو کہتے ہیں جو جیتنے والی فاتحہ ٹیم کے حصے میں آتی ہے اور جو ہارنے والے کی ساز و سامان ہوتا ہے۔ اس میں مال و دولت بھی ہوتی ہے، جنگی ہتھیار بھی ہوتے ہیں اور مال مویشی بھی ہوتے ہیں۔ جی، یہ سورت جو ہے یہ ہے مال غنیمت، یعنی انفال کے معنی مال غنیمت۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 75 آیات ہیں، اس کے 10 رکوع ہیں اور یہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 میں ہے۔ قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں نا 30 پارے ہیں، تو یہ پارہ نمبر 9 میں آپ کو ملے گی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانفال۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مجاہدین یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ اس پر کس کا حق ہے۔ قل الانفال کہہ دیجئے مال غنیمت تو للہ و رسولی اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں کہ اس پر کس کا حق ہے سب سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل الانفال للہ و رسولی کہ مال غنیمت پر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کی جو کہ پہلی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کی نفسیاتی، جنگی اور اخلاقی تربیت فرما رہے ہیں اور ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ مجاہدین جو ہیں یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، نہ کہ دنیاوی مال و اسباب کے لیے۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور اصلاح کر لو اپنے اور دوسروں کے درمیان، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومنین یعنی ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ بس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کر لو، ذاتا یعنی پہلے ورڈ آیا ذاتا اپنی، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، بینکم پھر اور دوسروں کے درمیان، یعنی آپس میں اتحاد رکھو، اتفاق رکھو، دنیاوی مال و اسباب کے لیے اتنا بے چین یا سوال و جواب نہ کرو، اس پر اللہ کا حق ہے، اللہ جو حکم فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر تم ہو ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں اتحاد رکھو اور کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اب ایمان والوں کی خصوصیات بیان ہوگی اس آیت میں۔ انما المؤمنون بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ کون ہے؟ الذین وہ لوگ، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان کے سامنے، آیاتہ اس کی آیتوں کی، زادتہم بڑھا دیتی ہے، ہم ان کا، ایمان ایمان، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب جب اللہ نے پہلی آیت میں کہا کہ اگر تم ہو ایمان والے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، انما المؤمنون الذین بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، مومنین تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کا رب ان کے بارے میں بالکل صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ الذین اگلی خصوصیت کن کی؟ مومنین کی، الذین یہی وہ لوگ ہیں، یقیمون جو قائم کرتے ہیں، جو لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما رزقناہم اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کی خصوصیات ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی ہم جو رزق کماتے ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مومنین کون ہیں؟ جو کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائے تو وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے بلکہ وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ پر پورا پورا توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون
مومنین حقاً سچے. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ سچے مومنین ہیں. لاہم درجات، ان کے لیے بڑے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرات، اور مغفرت کا وعدہ ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے نیک روزی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات جو آپ کو بتائیں، اگر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ مومنین ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدہ فرماتا ہے کس کا؟ درجات کا. اللہ رب العزت کے پاس لہم درجات، اور ان کے لیے درجات ہیں اپنے رب کے پاس، ومغفرات ورزق کریم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی مغفرت کا وعدہ ہے اور ان کے لیے نیک روزی ہے. کما، جیسا کہ اخراجہ کا، نکالا تمہیں، ربو کا، تمہارے رب نے، من بیتی کا، تمہارے گھر سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ کو، من المؤمنین، مومنین میں سے، لاکارہون، اس کو ناپسند کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعہ یعنی مال غنیمت کے بارے میں جب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اس پر کس کا زیادہ حق ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہوا تھا جب غزوہ بدر کے لیے میں نے آپ کو نکالا تھا آپ کے گھروں سے حق کے ساتھ، تو مومنین میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا. یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مالی حیثیت زیادہ نہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہ تھی، کل 313 مجاہدین تھے، صحابہ اکرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کو یہ لگا تھا، کیا لگا تھا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں. اس آیت میں دیکھیں کیا لگا تھا، یجادلون کا، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے، فی الحق کی، حق میں، بعد میں، تبینہ، ظاہر ہونے کے، کانما، جیسا کہ، یساقون، وہ کھینچے چلے جا رہے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کے بارے میں بالکل یہ ویسے ہی واقعہ پیش آ رہا ہے جیسے اس وقت پیش آیا تھا جب آپ کو اللہ نے نکالا تھا آپ کے گھروں سے غزوہ بدر کے لیے، پہلی جنگ کے لیے، پہلے معرکے کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے. تو مومنین میں سے ایک جماعت گھبرا رہی تھی، نہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری تعداد کم ہے، تو وہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ جب جنگ کے لیے جائیں گے تو گویا وہ موت کی طرف چلے جا رہی ہوں اور وہ اس کو دیکھ رہی ہوں. وَإِذْ، اور جب، یعیدکم اللہ، اور وعدہ کر رہا تھا تم سے، کون؟ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، احدی الطائفتین، کہ ان میں سے ایک گروہ، یعنی دو گروہ تھے، ایک گروہ کون سا تھا؟ جو تجارتی قافلہ تھا جو کفار ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ جو کہ کفار جو تھے مکہ کے چوٹی کے سردار آئے تھے 1000 فوجیوں کو، اپنے فوجیوں کو لے کر، تو ایک وہ گروہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم سے وعدہ کر رہا تھا اللہ کہ ان میں سے ایک گروہ، انہا لکم، ان میں سے کیا ہے، ایک گروہ ہو جائے گا تمہارے لیے، وتودون، اور چاہتے تھے تم، کیا؟ انا غیر ذات شوکتی، کہ ہو جائے تمہارے لیے بغیر ہتھیار والا، تکون لکم، وہ یرید اللہ، ہو جائے تمہارا، اور اللہ کیا چاہتا تھا، ان یحق، اور حق کو ثابت کر دیا، الحق کا حق، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ذریعے، ویقطع، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ. اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان میں سے ایک گروہ تمہارا ہے، تو مجاہدین صحابہ میں سے ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو تھے وہ تجارتی قافلے پر اپنا قبضہ کر لیں تاکہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو اور ان کے پاس مال و اسباب آئیں جو کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ حق جو ہے اللہ کے بھروسے پر لڑیں، ساز و سامان پر نظر جو ہے وہ کفار کی ہوتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی، وہ تو غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کر دے، یعنی کفار کو سمجھ آ جائے کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیں. لیحق الحق، اور حق کو حق ثابت کریں، ویبطل باطلا، اور باطل کو باطل یعنی جھوٹ کو مٹا دیں، ولو، بے شک، کرہ المجرمون، کافروں کو یہ کتنا ہی جو ہے ناگوار